السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں، آج کا ہمارا عنوان ہے رائے اور ان کے اصول۔ اصل میں اس دین اور اسلام ہمیں اتحاد کا حکم دیتا ہے اور ہمیں فرقہ گروہ بندی اور جماعت منع کرتا ہے، لیکن چونکہ انسانی فطرت میں کافی تنوع پایا جاتا ہے، لہٰذا اختلاف رائے کا ایک فطری امر ہے، مگر اصل میں اہمیت اس بات کی ہے کہ اس اختلاف کو برداشت کیا جائے، اس اختلاف کو برداشت کیسے کیا جائے اور اس اختلاف کے باوجود باہمی ہمدردی اور اتفاق کیسے برقرار رکھا جائے۔ آئیے قرآن سے سیکھتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم ایک متحد ہو کے رہو، یعنی اس آیات کے اندر اللہ اختلاف سے ہمیں نہیں روک رہا ہے کہ اختلاف ہوگا نہیں، اختلاف ایک فطری امر ہوگا، اختلاف سے اللہ ہمیں نہیں روک رہا ہے، مگر اختلاف کو فرقہ واریت، تفرقہ بازی اور جماعت پرستی اور مسلک پرستی کی شکل میں بدل دینے سے ضرور روک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اختلاف کو اتنا زور دو کہ اس کو جماعت کی شکل دو، اس سے روک رہے ہیں۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہ ہو کہ آپ کی رائے متحد ہو، یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود متحد رہو، بس اتحاد برقرار رہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ادفع باللتی ہی احسن، اختلاف کا جواب تو اچھے طریقے سے، دوسرا اصول ہے وہ پہلا اصول تھا، یہ دوسرا اصول ہے، اچھے طریقے سے جواب دو۔ اختلاف کا جواب اچھے طریقے سے ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو اور وہ جواب دلیل کے تحت ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، دیکھو اس کا ذرا تشریح سن لیجیے گا۔ جب انسان کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے تو چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رنجش پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر غم پیدا ہوتا ہے، شدت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ اس اختلاف کا جواب بد اخلاقی سے، بد کلامی سے دے دو، جہالت کے ساتھ دے دو، تو وہ اختلاف شدت پکڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس آیات کے اندر قرآن نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا یا آپ نے کسی کے ساتھ اختلاف کیا یا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ نے عمد الفاظ کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، بہترین اور مہذب الفاظ کے ساتھ جواب دینا ہے۔ احسن کا لفظ آیا ہے، احسن کا معنی ہر وہ جواب جن کے اندر نرمی ہو، وہ عاقلانہ ہو اور وہ دل کو لگنے والی ہو اور وہ دلیل کے تحت ہو۔ اگر اختلاف کے وقت ایسے رویے کا لحاظ رکھا جائے تو نہ صرف کشیدگی کم ہوگی بلکہ مخالف کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھو لہٰذا اس آیات کے اندر ایک دوسرا اصول بیان کیا گیا کہ اختلاف کو دشمنی میں نہ بدلو بلکہ اختلاف کو دلیل کے تحت ختم کرو اور آپس میں متحد رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا علمی مسائل میں کئی دفعہ اختلاف ہوا، لیکن ان اختلاف نے اتنا شدت نہیں پکڑا کہ وہ ایک جماعت بن جائے، کہ وہ ذاتی اختلاف بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تمہیں بھی نماز نہیں پڑھنی عصر کی مگر بنی قریظہ کے اندر، تو دو جماعتیں ہو گئی، ایک نے مؤخر کی اور ایک نے پڑھ لی۔ جنہوں نے مؤخر کی انہوں نے لفظی معنی لے کر مؤخر کی، اور جنہوں نے پڑھ لی یعنی ادا کی وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نماز کو مؤخر کرنا نہیں بلکہ جلدی روانگی ہے۔ یہی واقعہ روز روشن کی طرح واضح دلیل اس بات کی کہ اختلاف اگر علم کی بنیاد پر ہو، فہم کی بنیاد پر، قابل رحمت ہے اور جائز ہے، صحیح ہے، ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اسی کی پس منظر علماء نے تین اقسام بیان کیے اختلاف کی، ایک اختلاف تضاد، ایک اختلاف تنوع، اختلاف تعصب یا نفس پرستی۔ اختلاف تنوع وہ مشروع اختلاف ہے، جائز ہے، لیکن یہ وہ اختلاف ہے جو طریقہ کار میں ہوتے مقصد میں نہیں، یعنی ایک ہی عمل کو مختلف طریقوں سے سر انجام دینا اور ہر طریقے کے پیچھے ایک شرعی دلیل ہوتی ہے، اور ایسا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، جیسے کہ رفع الیدین اور امین بالجر، کبھی آپ نے نماز رفع الیدین کے ساتھ ادا کی، کبھی عدم رفع الیدین کے ساتھ ادا کی، اور دونوں کے پیچھے ایک شرعی دلیل ہے تو جائز ہے۔ اگر ایسا اختلاف بھی علم کی بنیاد پر ہو، علمی سطح پر ہو
اور ہمارا اتحاد برقرار رہے تو یہی اختلاف قابل رحمت ہے۔ دوسرا اختلاف یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، اور دوسرا اختلاف جو اختلاف تضاد ہے، یہ وہ اختلاف ہے جو دو آراء ہوں، دو رائے ہوں، دو باتیں ہوں، اور دونوں باتیں آپس میں متضاد ہوں، دونوں درست نہیں ہو سکتی، اس میں صرف ایک بات درست ہوتی ہے، ایک بات درست ہوتی ہے، اور دونوں کے پیچھے ایک علمی بحث ہوتی ہے، ایک علمی تحقیق ہوتی ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہوتا، نفس پرستی پر، خواہش پرستی پر، دونوں کے پیچھے ایک علمی بحث ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ایک رائے یہ ہے کہ ہر نمازی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دلیل ہے ان کے پاس کہ بغیر سورہ فاتحہ کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جن نہیں پڑھنی ہے ان کے پاس قرآن کی آیات دینی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں۔ اب دونوں کی بات قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، لیکن سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ یہ اختلاف دشمنی کا نہیں ہے، تعصب کا نہیں ہے، بلکہ علمی فہم پر ہے۔ لہٰذا اگر ایسا اختلاف ہو اور وہ علم پر مبنی ہو، اور یہ اختلاف فہم پر مبنی ہو، تو قابل احترام ہے، بلکہ ہم ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اگر اس کے اندر بھی تعصب پرستی آ گئی تو یہ بھی قابل احترام نہ قابل مذمت ہے۔ آخری جو ہے وہ ہے اختلاف تعصب یا نفس پرستی، جو انتہائی جس کی مذمت قرآن کے اندر بیان کی۔ یہ وہ اختلاف ہے جو نہ یہ علم پر مبنی ہوتا ہے، نہ اس کے اندر علم ہوتا ہے، نہ یہ فہم پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر صرف نفس کی خواہش ہوتی ہے، مسلک پرستی ہوتی ہے، جماعت پرستی ہوتی ہے، تفرقہ بازی مقصود ہوتی ہے۔ ایسے اختلاف کی مذمت قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اے مسلمانوں تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو حق آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد بھی وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے، میں پڑ گئے، اور گروہ گروہ بن گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیان کے اندر صرف ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو حق آنے کے باوجود اور حق آنے کے بعد بھی انہوں نے صرف محض تعصب، جماعت پرستی، فرقہ پرستی کی وجہ سے وہ فرقوں میں پڑ گئے، انانیت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف پیدا کیا، جماعت پرستی کی، تفرقہ بازی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری کا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، ان الذین فرقوا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، ان کا آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کا آیات کے اندر بھی صرف ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو گروہ بندی کی وجہ سے، تفرقہ بندی کی وجہ سے، مسلکی تعصب کی وجہ سے اختلاف پیدا کر رہا ہوں، جماعت در جماعت پیدا کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا آئیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اتحاد اور رواداری اور حسنی سلوک کے ساتھ اختلاف کو سنوارے، بگاڑے نہیں، علم، حلم اور احترام کے ساتھ اختلاف کو اصلاح کا ذریعہ بنائے، نہ کہ تفریق اور دشمنی کا۔ والسلام۔